بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے ساتھ اسمت زہرا زیدی کا شان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر حاضر ہے۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا اسلام کی مثالی خاتون بائے علامہ ابراہیم امینی، اور ہم فضائل جناب فاطمہ الزہرا بیان کر رہے ہیں ابھی، اور صفحہ نمبر 143 تک پہنچ چکے ہیں۔ جس ہیڈنگ سے آج شروع کر رہی ہوں اس کا نام ہے عورت جناب زہرا کی نظر میں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک جماعت کے ساتھ جناب رسول خدا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ عورت کی مصلحت کس میں ہے؟ آپ کو کوئی صحیح جواب نہ دے سکا۔ جب سب اصحاب چلے گئے اور میں بھی گر گیا تو میں نے پیغمبر کے سوال کو جناب فاطمہ کے سامنے پیش کیا۔ جناب فاطمہ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب جانتی ہوں۔ عورت کی مصلحت اس میں ہے کہ وہ اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور اسے اجنبی مرد نہ دیکھے۔ میں جب جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی کہ آپ کے سوال کے جواب میں جناب فاطمہ نے یہ فرمایا ہے۔ پیغمبر نے آپ کے اس جواب سے تعجب کیا اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ ریفرنس ہے کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین مقدس اسلام نے عورتوں کو ترقی پیش رفت کے لیے بہت بلند قدم اٹھائے ہیں، اور ان کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے عادلانہ قوانین اور احکام وضع کیے ہیں۔ اسلام نے عورت کو علم حاصل کرنے کی آزادی دے رکھی ہے، اس کے مال اور کام کو محترم قرار دیا ہے۔ اجتماعی قوانین وضع کرتے وقت عورتوں کے واقعی منافع اور مصالح کی پوری طرح مراعات کی ہے، لیکن یہ بات قابل بحث ہے کہ آیا عورت کی مصلحت اجتماع اور معاشرے میں اجنبی مردوں کے ساتھ مخلوط رہنے میں ہے، یا عورت کی مصلحت اس میں ہے کہ وہ بھی مردوں کی طرح عمومی مجالس اور محافل میں بیگانوں کے ساتھ گھل مل کر پھرتی رہے؟ کیا یہ مطلب واقعاً عورتوں کے فائدے میں ہے کہ وہ زینت کر کے بغیر کسی بندوبار کے مردوں کی مجالس میں شریک ہو اور اپنے آپ کو انظار عمومی میں قرار دے؟ کیا یہ عورتوں کے لیے مصلحت ہے کہ وہ بیگانوں کے لیے آنکھ مچولی کرنے کا موقع فراہم کرنے اور مردوں کے لیے امکانات فراہم کرے، اور وہ اس سے دیدنی لذت اور مفت کی لذت حاصل کرتے رہیں؟ کیا یہ عورتوں کی منفعت میں ہے کہ کسی پابندی کو اپنے لیے جائز قرار نہ دیں اور پوری طرح اجنبی مردوں کے ساتھ گھل مل کر رہیں اور آزادانہ طور سے ایک دوسرے کو دیکھیں؟ کیا عورتوں کی مصلحت اسی میں ہے کہ وہ گھر سے اس طرح نکلیں کہ اس کا تعاقب اجنبی لوگوں کی نگاہیں کر رہی ہوں؟ یا نہ، بلکہ عورتوں کی مصلحت معاشرے میں اس میں ہے کہ اپنے آپ کو مستور کر کے سادہ طریقے سے گھر سے باہر آئیں اور اجنبی مردوں کے لیے زینت ظاہر نہ کریں، نہ خود بیگانوں کو دیکھیں اور نہ کوئی بیگانہ انہیں دیکھے؟ آیا پہلی کیفیت میں تمام عورتوں کی مصلحت ہے اور وہ ان کے منافع کو بہتر طور پر محفوظ کر سکتی ہے، یا دوسری کیفیت میں؟ آیا پہلی کیفیت عورتوں کی روح اور ترقی اور پیش رفت کے بہتر اسباب فراہم کر سکتی ہے، یا دوسری کیفیت؟ پیغمبر اسلام نے اس مہم اور اجتماع اور معاشرے کے اساسی مسئلے کو اپنے اصحاب کے افکار عمومی کے سامنے پیش کیا اور ان کی اس میں رائے طلب کی، لیکن اصحاب میں سے کوئی بھی اس کا پسندیدہ جواب نہ دے سکا۔ جب اس کی اطلاع حضرت زہرا کو ہوئی تو آپ نے اس مشکل موضوع میں اس طرح اپنا نظریہ بیان کیا کہ عورتوں کی معاشرے میں مصلحت اس میں ہے کہ نہ وہ اجنبی مردوں کو دیکھیں اور نہ اجنبی مرد انہیں دیکھیں۔ وہ زہرا جو وحی اور ولایت کے گھر میں تربیت پا چکی تھی، اس کا اتنا ٹھوس اور قیمتی جواب دیا اور اجتماعی موضوع میں سے ایک حساس اور مہم موضوع میں اپنے نظریے اور عقیدے کا اظہار کیا، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب کیا اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اگر انسان اپنے ناپختہ احساسات کو دور رکھ کر غیر جانبدارانہ اس مسئلے میں سوچے اور اس کے نتائج اور عواقب پر غور اور فکر کرے تو اس بات کی تصدیق کرے گا کہ جو جواب جناب فاطمہ نے دیا ہے وہ بہترین دستور العمل ہو سکتا ہے جو عورتوں کے منافع کا ضامن ہو اور اس کے مقام اور رتبے کو معاشرے میں محفوظ کر دے۔
کیونکہ اگر عورتیں گھر سے اس طرح نکلیں اور اجنبیوں کے ساتھ اس طرح میل جول رکھیں کہ مرد ان سے ہر قسم کی تمتعات حاصل کر سکیں، اور عورتیں ہر جگہ مردوں کے لیے آنکھ مچولی کے اسباب فراہم کریں، تو پھر جوان دیر سے شادی کریں گے اور وہ زندگی اور ازدواج کے زیر بار نہیں ہوں گے۔ ہر روز لڑکیوں اور عورتوں کی تعداد میں جو بے شوہر ہوں گی اضافہ ہوتا جائے گا، اور یہ علاوہ ازیں کہ معاشرے کے لیے مضر ہے اور ماں باپ کے لیے مشکلات اور محظورات کا موجب ہے، خود عام عورتوں کی اجتماع کے لیے بھی موجب ضرر ہوگا۔ اور اگر عورتیں اپنی خوبصورتی کو تمام نگاہوں کے لیے عام قرار دے دیں اور اجنبیوں میں دلربائی کرتی رہیں تو ایک بہت بڑے گروہ کا دل اپنے ساتھ لیے پھریں گی، اور چونکہ مرد محرومیت سے دوچار ہوں گے اور ان تک دست رسی اور وصال بغیر قید و شرط یہ حاصل نہ کر سکیں گے، قہراً ان میں نفسیاتی بیماریاں اور ضعف اعصاب اور خودکشی اور زندگی سے مایوسی عام ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ بلا واسطہ خود عورتوں کی طرف لوٹے گا۔ یہی عام لطف نگاہ ہے کہ بعض مرد مختلف قسم کے ہیلے اور فریب کرتے ہیں اور معصوم اور سادہ لوح لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کی عفت و آبرو کے سرمایہ کو برباد کر دیتے ہیں اور انہیں فساد اور بدبختی اور تباہی کی وادی میں دھکیل دیتے ہیں۔ جب شوہردار عورت دیکھے کہ اس کا شوہر دوسری عورتوں کے ساتھ آتا جاتا ہے اور عمومی مجالس اور محافل میں ان سے ارتباط رکھتا ہے تو غالباً عورت کی غیرت کی حس اسے اکساتی ہے کہ اس میں بدگمانی اور سوء ظن پیدا ہو جائے اور وہ بات بات پر اعتراض شروع کر دے، بے جہت باصفا اور گرم زندگی کو سرد اور متزلزل بنا کر رکھ دے گی، اور نتیجہ جدائی اور طلاق کی صورت میں ظاہر ہوگا، یا اسی ناگوار حالت میں گھر کے سخت قید خانے میں زندگی گزارتے رہے گی اور قید خانے کی مدت کے خاتمے کا انتظار کرنے میں زندگی کے دن شمار کرتی رہے گی، اور میاں بیوی دو سپاہیوں کی طرح ایک دوسرے کی مراقبت میں لگے رہیں گے۔ اگر مرد اجنبی عورتوں کو آزادانہ دیکھ سکتا ہو تو قہراً ان میں ایسی عورتیں دیکھ لے گا جو اس کی بیوی سے خوبصورت اور جاذب نظر ہوں گی، اور بسا اوقات زبان کے زخم اور سرزنش سے اپنی بیوی کے لیے ناراحتی کے اسباب فراہم کرے گا اور مختلف اعتراضات اور بہانوں سے باصفا اور گرم زندگی کو جلانے والی جہنم میں تبدیل کر دے گا۔ جس مرد کو آزاد فکری سے کسب و کار اور اقتصادی فعالیت میں مشغول ہونا چاہیے، جب آنے جانے میں یا کام کی جگہ نیم عریاں اور آرائش کی ہوئی عورتوں سے ملے گا تو وہ قہراً عزیزہ جنسی سے مغلوب ہو جائے گا اور اپنے دل کو کسی دلربا کے سپرد کر دے گا۔ ایسا آدمی کبھی آزاد فکری سے کسب و کار یا تحصیل علم میں مشغول نہیں ہو سکتا اور اقتصادی فعالیت میں پیچھے رہ جائے گا۔ اس قسم کے ضرر میں خود عورتیں بھی شریک ہوں گی اور یہ ضرر ان پر بھی وارد ہوگا۔ اگر عورت پردہ نشین ہو تو وہ اپنی قدر اور قیمت کو بہتر مرد کے دل میں جاگزین کر سکتی ہے اور عورتوں کے عمومی منافع کو معاشرے میں حفظ کر سکتی ہے اور اجتماع کے نفع کے لیے قدم اٹھا سکتی ہے۔ اسلام چونکہ عورت کو اجتماع اور معاشرے کا ایک اہم جز جانتا ہے اور اس کی رفتار اور سلوک کو معاشرے میں مؤثر جانتا ہے، لہٰذا اس سے بڑا یہ وظیفہ طلب کیا گیا ہے کہ وہ پردے کے لیے ذریعہ فساد اور انحراف کے عوامل سے جلوگیری کرے اور ملت کی ترقی اور عمومی صحت اور یادداشت کو برقرار رکھنے میں مدد دے۔ اسی لیے اسلام کی نمونہ اور مثالی خاتون نے، جو وحی کے گھر کی تربیت یافتہ تھی، عورتوں کے معاشرے کے متعلق اس قسم کے عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ عورتوں کی مصلحت اس میں ہے کہ وہ اس طرح سے زندگی بسر کریں کہ نہ انہیں اجنبی مرد دیکھ سکیں اور نہ وہ اجنبی مردوں کو دیکھیں۔ صفحہ نمبر 149 پر حصہ پنجم کا آغاز ہوتا ہے اور یہ ہے جناب فاطمہ باب کے بعد۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری کو تمام مسلمانوں کو حج بجا لانے کی دعوت دی اور آپ آخری دفعہ مکہ مشرف ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کو حج کے اعمال اور مراسم بتلائے اور واپسی پر جب آپ غدیر خم پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد آپ منبر پر تشریف لے گئے اور علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین اور خلیفہ معین فرمایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی کی بیعت کی اور اپنے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے اور رسول خدا بھی مدینہ واپس لوٹ آئے۔ آپ سفر کی مراجعت کے بعد مریض ہو گئے، آپ کی حالت دگرگوں ہوتی گئی۔ آپ کے احوال سے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ کی وفات کا وقت آ گیا ہے۔ کبھی کبھار
کسی مناسبت سے اپنے اہل بیت کی سفارش فرمایا کرتے تھے، کبھی جنت البقیع کے قبرستان جاتے اور مردوں کے لیے طلب مغفرت کرتے۔ جناب فاطمہ نے حجت الوداع کے بعد خواب دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں قرآن ہے، اور اچانک وہ ان کے ہاتھ سے گرا اور غائب ہو گیا۔ آپ وحشت زدہ جاگ اٹھیں اور اپنے خواب کو اپنے والد کے سامنے نقل کیا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، میری آنکھوں کی نور، میں وہ قرآن ہوں کہ جس کو تم نے خواب میں دیکھا ہے، اور انہی دنوں میں نگاہوں سے غائب ہو جاؤں گا۔ ریفرنس ہے اس بات کا ریاحین الشریعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239۔ آپ پر آہستہ آہستہ بیماری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ نے ایک لشکر جناب اسامہ کی سپہ سالاری میں مرتب کیا اور فرمایا، تم روم کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ آپ نے چند آدمیوں کے خصوصیت سے نام لیا اور فرمایا کہ یہ لوگ اس جنگ میں ضرور شریک ہوں۔ آپ کی اس سے غرض یہ تھی کہ مدینہ میں کوئی منافق نہ رہے اور خلافت اعلیٰ کا مسئلہ کسی کی مدافعت اور مخالفت کے بغیر حضرت علی کے حق میں طے ہو جائے۔ رسول خدا کی بیماری میں شدت آ گئی اور گھر میں صاحب فراش ہو گئے۔ پیغمبر کی بیماری نے جناب فاطمہ کو وحشت اور اضطراب میں ڈال دیا۔ کبھی آپ باپ کے زرد چہرے اور ان کے اڑے ہوئے رنگ کو دیکھتی اور رو دیتی، اور کبھی باپ کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کرتی اور کہتی، خدایا میرے والد نے ہزاروں رنج اور مشقت سے اسلام کے درخت کا پودا لگایا ہے اور ابھی ثمر آور ہوا ہی ہے اور فتح اور نصرت کے آثار ظاہر ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہو گئی تھی کہ میرے والد کے واسطے سے دین اسلام غالب ہو جائے گا اور کفر اور بت پرستی، ظلم اور ستم ختم ہو جائیں گے، لیکن صد افسوس کہ میرے باپ کی حالت اچھی نہیں۔ خدایا تجھ سے ان کی شفا اور صحت چاہتی ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت شدید تر ہو گئی اور بیماری کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے اور دیکھا، جناب ابو بکر اور عمر اور ایک گروہ کہ جن کو اسامہ کے لشکر میں شریک ہونا تھا شریک نہیں ہوئے اور مدینہ میں رہ گئے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اسامہ کے لشکر میں شریک ہو جاؤ؟ ہر ایک نے اپنے جواب میں کوئی عذر اور بہانہ تراشا، لیکن پیغمبر کو ان کے خطرناک عزائم اور ہدف کا علم ہو چکا تھا اور جانتے تھے کہ یہ حضرات خلافت کے حاصل کرنے کی غرض سے مدینہ میں رہ گئے ہیں۔ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاغذ اور دوات لاؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں۔ حاضرین میں سے بعض نے چاہا کہ آپ کے حکم پر عمل کیا جائے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ آپ پر بیماری کا غلبہ ہے، ہذیان کہہ رہے ہیں، لہٰذا قلم و کرتاس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب زہرا یہ واقعات دیکھ رہی تھیں اور آپ کا غم و اندو اور زیادہ ہو رہا تھا۔ اپنے آپ سے کہتی تھیں کہ ابھی سے لوگوں میں اختلاف اور دو روئی کے آثار ظاہر ہونے لگے ہیں۔ میرے باپ کے کام اور حکم اللہ کی وحی سے سرچشمہ لیتے ہیں اور آپ کی ملت کے مسالے اور منافع کو مد نظر رکھتے ہیں، بس کیوں لوگ آپ کے فرمان سے روگردانی کرنے لگے ہیں؟ گویا مستقبل بہت خطرناک نظر آ رہا ہے، گویا لوگوں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ میرے والد کی زحمات کو پائمال کر دیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے تعجب اور تبسم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سخت ہو گئی۔ آپ نے اپنا سر مبارک حضرت علی علیہ السلام کے زانوں پر رکھا اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زہرا نے اپنے باپ کے نازنین چہرے کو دیکھا اور رونے لگیں۔ آپ فرماتی کہ میرے باپ کی برکت سے رحمت کی بارش ہوا کرتی تھی۔ آپ یتیموں کی خبر لینے والے اور بیواؤں کے لیے پناہ گاہ تھے۔ آپ کے رونے کی آواز پیغمبر کے کانوں تک پہنچی۔ آپ نے آنکھیں کھولیں اور نحیف آواز میں فرمایا، بیٹی یہ آیت پڑھو کہ وما محمد الا رسول قد خلقت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 144۔ یعنی موت سے گریز نہیں، جیسے سابقہ پیغمبر مر گئے ہیں میں بھی مروں گا۔ کیوں ملت اسلامی میرے ہدف کا پیچھا نہیں کرتی
اور اس کے ختم کرنے اور لوٹ جانے کا قصد رکھتی ہے۔ اس گفتگو کے سننے سے حضرت زہرا کے رونے میں شدت پیدا ہو گئی۔ رسول خدا کی حالت اپنی بیٹی کو روتے اور پریشان دیکھ کر دگرگوں ہو گئی۔ آپ نے انہیں تسلی دینا چاہی، مگر کیا آپ کو آسانی سے آرام میں لایا جا سکتا تھا؟ اچانک آپ کی فکر میں ایک چیز آئی۔ جناب فاطمہ سے فرمایا، میرے پاس آؤ۔ جناب فاطمہ اپنا چہرہ اپنے باپ کے نزدیک لے گئیں تو آپ نے جناب فاطمہ کے کان میں کچھ کہا۔ حاضرین نے دیکھا کہ جناب فاطمہ کا چہرہ روشن ہو گیا اور آپ مسکرانے لگیں۔ اس بے جا ہنسی اور تبسم پر حاضرین نے تعجب کیا۔ تبسم کی علت آپ سے دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میرے بابا زندہ ہیں میں یہ راز فاش نہیں کروں گی۔ آپ نے جناب کے فوت ہونے کے بعد اس راز سے پردہ اٹھایا اور فرمایا کہ میرے بابا نے میرے کان میں یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ تمہاری موت نزدیک ہے، تم پہلی فرد ہوگی جو مجھ سے ملحق ہوگی۔ اس روایت کا ریفرنس ہے الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ 215 یا بہار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 470۔ اس کے علاوہ ارشاد مفید صفحہ نمبر 88، طبقات ابن سعد جلد نمبر 2 قسمت دوم صفحہ نمبر 39 اور 40، صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1095۔ انس نے کہا ہے کہ اس زمانے میں جب پیغمبر بیمار تھے، جناب فاطمہ نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور بابا کے گھر آئیں، اپنے آپ کو پیغمبر کے جسم مبارک پر گرا دیا اور پیغمبر کے سینے سے لگ کر رونے لگیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رو مت، میری موت پر منہ پر تماچے نہ مارنا، بالوں کو پریشان نہ کرنا، میرے لیے رونے اور نوحہ سرائی کی مجلس منعقد کرنا۔ اس کے بعد پیغمبر خدا کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، اے میرے خدا، میں اپنے اہل بیت کو تیرے اور مومنین کے سپرد کرتا ہوں۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 460۔ اگلی ہیڈنگ ہے راز کی پرسش۔ امام مسیح کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی زندگی کی آخری رات حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کی دعوت کی اور گھر کا دروازہ بند کر دیا اور انہی کے ساتھ تنہائی میں رہے۔ جناب فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور کافی وقت تک آپ کے کان میں کچھ فرماتے رہے۔ چونکہ آپ کی گفتگو طویل ہو گئی تھی، اس لیے حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین وہاں سے چلے آئے تھے، دروازے پر آ کھڑے ہوئے تھے اور لوگ دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ پیغمبر کی ازواج حضرت علی کو دیکھ رہی تھیں۔ جناب عائشہ نے حضرت علی سے کہا کہ کیوں پیغمبر نے آپ کو اس وقت وہاں سے باہر نکال دیا ہے اور فاطمہ کے ساتھ تنہائی میں ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ کس غرض کے لیے اپنی بیٹی سے خلوت فرمائی ہے اور کون سے راز انہیں بتلا رہے ہیں۔ تمہارے والد اور ان کے ساتھیوں کے کاموں کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں۔ جناب عائشہ ساکت ہو گئیں۔ حضرت علی نے فرمایا، بہت زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ جناب فاطمہ نے مجھے بلایا۔ جب میں اندر گیا تو دیکھا کہ پیغمبر کی حالت خطرناک ہے، تو میں اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ جناب پیغمبر نے فرمایا، یا علی کیوں روتے ہو؟ فراق اور جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں اور پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ میرا غم اور اندوہ تمہارے اور زہرا کے واسطے ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے حقوق کو پائمال کریں اور تم پر ظلم ڈھائیں۔ تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، خدا میری امانت قبول فرمائے گا۔ یا علی، چند ایک اسرار میں نے فاطمہ کو بتلائے ہیں، وہ تمہیں بتلائیں گی۔ میرے دستورات پر عمل کرنا اور یہ جان لو کہ فاطمہ سچی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے جناب فاطمہ کو بغل میں لیا، آپ کے سر کا بوسہ لیا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ، تیرا باپ قربان جائے۔ اس وقت جناب زہرا کے رونے کی صدا بلند ہو گئی۔ پیغمبر نے فرمایا، خدا ظالموں سے تمہارا انتقام لے گا، وائے ہو ظالموں پر۔ اس کے بعد آپ نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے آنسو بارش کی طرح جاری تھے، آپ کی ریشیں مبارک تر ہو گئی اور آپ اس حالت میں فاطمہ سے جدا نہ ہوئے تھے اور آپ نے سر مبارک میرے سینے پر رکھے ہوئے تھے اور حسن و حسین آپ کے پاؤں کا بوسہ لے رہے تھے
اور چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ میں ملائکہ کے رونے کی آوازیں سن رہا تھا۔ یقیناً اس قسم کے اہم موقع پر جناب جبرائیل نے بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہوگا۔ جناب فاطمہ اس طرح رو رہی تھیں کہ زمین اور آسمان آپ کے لیے گریہ کناں تھے۔ پیغمبر نے اس کے بعد فرمایا، بیٹی فاطمہ، خدا تمہارا میری جگہ خلیفہ ہے، وہ بہترین خلیفہ ہے۔ عزیزم، مت رو، کیونکہ تمہارے رونے سے عرش خدا اور ملائکہ اور زمین اور آسمان گریہ کناں ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک میں بہشت میں داخل نہ ہوں گا کوئی بھی بہشت میں داخل نہ ہوگا، اور تم پہلی شخصیت ہوگی جو میرے بعد بہترین لباس کے ساتھ بہشت میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی تکریم تمہیں مبارک ہو۔ خدا کی قسم، تم بہشتی عورتوں میں سے بزرگ ہو۔ خدا کی قسم، دوزخ اس طرح فریاد کرے گی کہ اس کی آواز سے ملائکہ اور انبیاء آواز دیں گے۔ پروردگار کی طرف سے خطاب ہوگا کہ چپ ہو جاؤ جب تک فاطمہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر بہشت کی طرف جا رہی ہے۔ بخدا یہ اس حالت میں ہوگا کہ حسن تیرے دائیں جانب چل رہے ہوں گے اور حسین بائیں جانب، اور تم بہشت میں داخل ہوگی۔ بہشت کے اوپر والے طبقے سے محشر کا نظارہ کرو گی، جبکہ محمد کا پرچم حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ خدا کی قسم، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے حق کا دشمنوں سے مطالبہ کرے گا۔ اس وقت جن لوگوں نے تمہارا حق غصب کیا ہوگا اور تمہاری دوستی کو چھوڑ دیا ہوگا وہ پشیمان ہوں گے۔ میں جتنا بھی کہتا رہوں گا، خدایا میری امت کی داد کو پہنچو، میرے جواب میں کہا جائے گا کہ تمہارے بعد انہوں نے دستورات اور قوانین کو تبدیل کیا ہے، اس لیے وہ دوزخ کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ ریفرنس ہے بحار الانوار، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 490۔ اگلی ہیڈنگ ہے جناب فاطمہ باپ کے بعد۔ اس حالت میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی کے زانوں پر تھا اور جناب فاطمہ اور حسن و حسین پیغمبر کے نازنین چہرے کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ آپ کی حق بین آنکھ بند ہو گئی اور حق گو زبان خاموش ہو گئی اور آپ کی روح عالم ابدی کی طرف پرواز کر گئی۔ پیغمبر کی اچانک اور غیر منتظرہ موت سے جہان کا غم اور اندوہ حضرت فاطمہ پر آن پڑا۔ وہ فاطمہ کہ جس نے اپنی عمر غم اور غصے اور گرفتاری میں کاٹی تھی، صرف ایک چیز سے دل خوش تھیں، وہ تھا کہ ان کے والد کا وجود مبارک۔ اس جنگ گداز حادثے کے پیش آنے سے آپ کی امیدوں اور آرزوؤں کا محل یکدم زمین پر آ گرا۔ اسی حالت میں آپ باپ کی کمر شکن موت میں گریہ وزاری اور نوحہ سرائی کر رہی تھیں، اور حضرت علی آپ کے دفن کے مقدمات کفن اور دفن میں مشغول تھے۔ اچانک یہ خبر ملی کہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے سقیفہ بنی ساعدہ میں اجتماع کیا ہے تاکہ پیغمبر کے جانشین کو مقرر کریں۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دوسری خبر آ ملی کہ انہوں نے جناب ابو بکر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ منتخب کر لیا ہے۔ گریہ و بکا اور غم و غصے کے اس بحرانی وقت میں اتنی بڑی خبر نے حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی کے مغز کو تکان دی اور ان کے تھکے ماندے اعصاب کو دوبارہ کوٹ کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ! کیا میرے باپ نے حضرت علی کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر نہیں کیا؟ کیا دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک کئی مرتبہ حضرت علی کی خدمت کی سفارش نہیں کرتے رہے؟ کیا چند مہینہ پہلے ایک بہت بڑے اجتماع میں غدیر خم کے مقام پر انہیں خلیفہ معین نہیں فرمایا تھا؟ کیا میرے شوہر علی کے جہاد اور فداکاری کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ کیا علی کی علمی منزلت کا کوئی شخص انکار کر سکتا ہے؟ مگر میرے باپ نے علی کو بچپن سے اپنی تربیت اور تعلیم میں نہیں رکھا تھا۔ خدایا، اسلام کا انجام کیا ہوگا؟ اسلام کو ایسے رہبر کی ضرورت ہے جو مقام عصمت پر فائز ہو اور لرزش اور انحراف سے دوچار نہ ہو۔ مسلمان کس خطرناک راستے پر چل پڑے ہیں۔ اے میرے خدا، میرے باپ نے اسلام کے لیے کتنی زحمت برداشت کی ہے، میرے شوہر نے کتنی فداکاری اور قربانی دی ہے، میدان جنگ میں سخت ترین اور خطرناک ترین حالت میں اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا۔
میں ان کے زخمی بدن اور خون آلودہ لباس سے باخبر ہوں۔ خدایا ہم نے کتنی مصیبتیں اور زحمات دیکھی ہیں، فاقے کاٹے ہیں، وطن سے بے وطن ہوئے۔ یہ سب کچھ توحید اور خدا پرستی کے لیے تھا، مظلوموں کے دفاع کے لیے تھا، اور ظالموں کے ظلم کا مبارزہ اور مقابلہ تھا۔ مگر ان مسلمانوں کو علم نہیں کہ اگر علی مسلمانوں کا خلیفہ ہو تو وہ اپنی عصمت اور علوم کے مقام سے جو انہیں میرے باپ سے ورثے میں ملے ہیں، مسلمانوں کے اجتماع اور معاشرے کی بہترین طریقے سے رہبری کرے گا، اور میرے باپ کے مقدس ہدف اور غرض کو آگے بڑھائے گا، اور جو اسلام کو سعادت اور کمال کی طرف لے جائے گا۔ جی ہاں، یہ اور اس قسم کے دوسرے افکار جناب زہرا کے ذہن اور اعصاب پر فشار وارد کرتے تھے، اور اس بہادر اور شجاع بی بی کے صبر اور تحمل کی طاقت کو ختم کر دیا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت زہرا کے 3 مبارزے۔ اگر ہم ثقیفہ کی طولانی اور وسیع کہانی اور جناب ابو بکر کے انتخاب کے بارے میں بحث شروع کر دیں تو ہم اصل مطلب سے ہٹ جائیں گے اور بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن مختصر روداد یوں ہے کہ جب حضرت علی اور جناب فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن اور کفن سے فارغ ہو گئے تو وہ ایک تمام شدہ کام کے روبرو ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جناب ابو بکر خلافت کے لیے منصوب کیے جا چکے ہیں، اور مسلمانوں کے ایک گروہ نے ان کی بیعت بھی کر لی ہے۔ اس حالت میں حضرت علی علیہ السلام کے لیے ان طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ پہلا یہ کہ حضرت علی ایک سخت قدم اٹھائیں اور رسماً جناب ابو بکر کی حکومت کے خلاف اقدام کریں اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکائیں اور برانگیختہ کریں۔ دوسرا، جب وہ دیکھ چکے کہ کام ختم ہو چکا ہے تو اپنے شخصی مفاد اور مستقبل کی زندگی کے لیے جناب ابو بکر کی بیعت کر لیں۔ اس صورت میں آپ کے شخصی منافع بھی محفوظ ہو جائیں گے اور حکومت کے نزدیک قابل احترام قرار پائیں گے۔ لیکن دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ حضرت علی کے لیے ممکن نہ تھا، کیونکہ اگر چاہتے کہ کھلم کھلا حکومت سے ٹکر لیں اور میدان مبارزہ میں وارد ہو جائیں تو ان کا یہ اقدام اسلام کے لیے ضرر رساں ہوتا، اور اسلام کے وہ دشمن جو کمین گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے موقع سے فائدہ اٹھاتے، اور ممکن تھا کہ اسلام جو ابھی جوان ہوا ہے کلی طور پر ختم کر دیا جاتا۔ اسی لیے حضرت علی نے اسلام کے اعلیٰ اور عرفہ منافع کو ترجیح دی اور سخت کارروائی کرنے سے گریز کیا۔ آپ کے دوسرے طریقے پر عمل کرنے میں بھی مصلحت نہ تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر ابتدا ہی سے جناب ابو بکر کی بیعت کر لیں تو اس کی وجہ سے لوگوں اور جناب ابو بکر کی کارروائی جو انجام پا چکی تھی اس کی تائید ہو جائے گی، اور پیغمبر کی خلافت اور امامت کا مسئلہ اپنے حقیقی محور سے منحرف ہو جائے، اور پیغمبر اور ان کی اپنی تمام تر زحمات اور فداکاریاں بالکل ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو کام بھی جناب ابو بکر اور عمر اپنے دور خلافت میں انجام دیں گے وہ پیغمبر اور دین کے حساب میں شمار کیے جائیں گے، حالانکہ وہ دونوں معصوم نہیں ہیں اور ان سے خلاف شرع اعمال کا صادر ہونا بعید نہیں۔ تیسرا، جب آپ نے پہلے اور دوسرے طریقے میں مصلحت نہ دیکھی تو سوائے ایک معتدل روش کے انتخاب کے کوئی اور چارہ کار نہ تھا۔ حضرت علی اور فاطمہ نے ارادہ کیا کہ ایک وسیع اور عاقلانہ مبارزہ اور اقدام کیا جائے تاکہ اسلام کو ختم ہونے اور متغیر ہونے سے نجات دلا سکیں۔ گرچہ اس عاقلانہ اقدام کا نتیجہ مستقل بعید میں ہی ظاہر ہوگا، آپ کے اس اقدام اور مبارزے کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ، حضرت علی اور جناب فاطمہ امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑتے اور رات کے وقت مدینے کے لوگوں کے گھر جاتے اور انہیں اپنی مدد کے لیے دعوت دیتے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصایا اور سفارشات کا تذکرہ کرتے۔ اس کا ریفرنس موجود ہے الامامہ والسیاست، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12۔ جناب فاطمہ فرماتی، لوگو، کیا میرے باپ نے حضرت علی کو خلافت کے لیے معین نہیں فرمایا؟ کیا ان کی فداکاریوں کو فراموش کر گئے ہو؟ اگر میرے والد کے دستورات پر عمل کر لو اور علی کو رہبری کے لیے معین کر دو تو تم میرے والد کے ہدف پر عمل کرو گے،
اور وہ تمہیں اچھی طرح ہدایت کریں گے۔ لوگوں، مگر میرے باپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے تمسک رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ لوگوں، کہ یہ مناسب ہے کہ ہمیں تنہا چھوڑ دو اور ہماری مدد سے ہاتھ کھینچ لو؟ حضرت علی اور فاطمہ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اپنی مدد کے لیے دعوت دیتے تھے کہ شاید وہ اپنے کرتوت پر پشیمان ہو جائیں اور خلافت کو اس کے اصلی مرکز کی طرف لوٹا دیں۔ اس رویے سے بہت تھوڑا گروہ اس تبلیغ سے متاثر ہوا اور مدد کرنے کا وعدہ کیا، لیکن ان تھوڑے سے آدمیوں نے بھی اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا اور انہوں نے حکومت کی مخالفت کی جرت نہیں کی۔ حضرت علی اور فاطمہ بغیر شور و غل اور تظاہر کے جناب ابو بکر سے اپنی مخالفت ظاہر کرتے تھے، اور انہوں نے ملت اسلامی کو ایک حد تک بیدار بھی کیا، اور اسی رویے سے مسلمانوں کا ایک گروہ باطنی طور سے ان کا ہم عقیدہ ہو گیا، لیکن صرف یہی نتیجہ معتدل اقدام سے برآمد ہوا اور اس سے زیادہ کوئی اور نتیجہ نہ نکل سکا۔ یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 162 تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور باقی 2 مرحلے، دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ، یہ آپ کے سامنے میں اگلے سیشن میں انشاءاللہ پڑھوں گی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔